اپنی صحت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ تو فیوچر میں اگر ہم دیکھیں ایک جو نیکسٹ پینڈیمک جو ہے پاسبل پینڈیمک اگر ہم کہیں AMR پینڈیمک اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس پینڈیمک، جیسے بھی حالیہ ایک وبا گزری اسی طریقے کی ایک اگر وبا آ سکتی ہے جس کے چانسز بھی ہے 2035 سے 50 کے درمیان، تو وہ اینٹی بایوٹک جو ہے ریزسٹنس کا وبا جو ہے اس کی وبا آ سکتی ہے۔ اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک رپورٹ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیں۔ یہ دیکھیں کہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور اس کو تقریباً آلموسٹ جتنی بھی اینٹی بایوٹکس ہے، جو بڑی اینٹی بایوٹکس ہے، وہ ریزسٹنٹ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمام جو اینٹی بایوٹکس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہ جو ہے اب اس بچے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ السلام علیکم، ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے اینٹی بایوٹک اویئرنیس کے حوالے سے، کیونکہ نومبر کے مہینے میں 18 سے 24 کے درمیان یہ جو ہفتہ ہوتا ہے اینٹی بایوٹک کے بارے میں آگاہی کے طور پہ، اویئرنیس کے طور پہ اس کو منایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ یا اس طرح ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اور ان ساری چیزوں کو اہمیت کیوں دینی ضروری ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ کہ ہمارے ہاں اگر ہم دیکھیں لوگ خود سے ادویات کا استعمال کرتے ہیں، سیلف میڈیکیشن کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ یہاں پہ مال پریکٹس اتنی زیادہ ہے، یعنی کہ ڈاکٹر کے بغیر کافی سارے لوگ جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اینٹی بایوٹکس جو ہے پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اینٹی بایوٹک کا پرسکرائب کرنا یہ ویل کوالیفائڈ فارماسسٹ کا کام ہے کہ اچھی طریقے سے وہ اس کو پرسکرائب کرے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کہ آپ کو خود سے بھی مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کو گھر میں بھی اگر پڑی ہو تو لوگ جو ہے وہ استعمال کروا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام سے لے کے ہر قسم کی بیماری میں جو ہے لوگ اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں، جبکہ اگر اب جو ہم دیکھیں پچھلے 5-10 سالوں سے جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے، بچے جو ہے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں ان میں تھوڑی بہت ایشوز اگر آتی ہیں سامنے یا بڑی اگر آتی ہیں تو وہیں سے وہ اینٹی بایوٹکس پہ چلے جاتے ہیں۔ 1 گرام جو ہے وہ او ڈی یا بی ڈی جو ہے روزانہ یا صبح شام تک یہ ڈوزز جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک رپورٹ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھیں۔ یہ دیکھیں کہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور اس کو تقریباً آلموسٹ جتنی بھی اینٹی بایوٹکس ہے، جو بڑی اینٹی بایوٹکس ہے، وہ ریزسٹنٹ ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تمام جو اینٹی بایوٹکس آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، یہ جو ہے اب اس بچے کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس بچے کو اگر فیوچر میں کسی بھی قسم کی بیماری سامنے آتی ہے تو اس میں تو ہیلپ فل ہی نہیں ہے، مطلب اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی 6 مہینے میں یہ سلسلہ ہے، یعنی کہ ہمارے ہاسپٹلس میں جو پرائیویٹ کلینکس ہے، ڈسپینسر لیول پہ سٹورز والے پریکٹس کرتے ہیں، خود سے لوگ جو ادویات کا استعمال کرتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اتنا کوئی اس پہ بات نہیں کی جاتی۔ آگاہی بھی اگر ہم دیکھیں تو اتنی اس حوالے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ اس قدر نفسیاتی ہو چکے ہیں کہ وہ جتنی زیادہ ادویات استعمال کرتے ہیں، خود سے کرتے ہیں، وہ اس چیز کو لے کے خوش ہوتے ہیں، پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اینٹی بایوٹکس ہے جو ہم چھوٹی موٹی بیماریوں میں بھی استعمال کر رہے ہیں، بچوں کو بھی جو ہے اتنی ہائی ڈوزز دے رہے ہیں، تو یہ ویسے یہ نہیں، اگر ہم کامنلی دیکھیں ٹائیفائڈ ایک عام بیماری ہے، اس میں 80% اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہے، باقی 20% میں بھی چانسز ہوتے ہیں، شک ہے اس میں بھی۔ تو ٹائیفائڈ ایک عام بیماری ہے۔ اسی طریقے سے جو آج کے جو بچے ہیں، یعنی ان میں چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے ہم اتنی ساری اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرتے ہیں، 2-3 اینٹی بایوٹکس ایک ساتھ لکھے ہوتے ہیں، تو یہ جو بچے ہیں فیوچر میں ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں بچے گا۔ جو بیماریاں ہیں، جو انفیکشنز ہیں، جو جراثیم ہیں، وہ تو دن بہ دن چینج ہو رہے ہیں، وہ مزید طاقتور ہو رہے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس تو ہمارے پاس آپشن ہی نہیں بچتی، بلکہ کافی سارے نیو اینٹی بایوٹکس پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو فیوچر میں اگر ہم دیکھیں ایک جو نیکسٹ پینڈیمک جو ہے پاسبل پینڈیمک اگر ہم کہیں AMR پینڈیمک اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس پینڈیمک، جیسے بھی حالیہ ایک وبا گزری اسی طریقے کی ایک اگر وبا آ سکتی ہے جس کے چانسز بھی ہے 2035 سے 50 کے درمیان، تو وہ اینٹی بایوٹک جو ہے ریزسٹنس کا وبا جو ہے اس کی وبا آ سکتی ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہمیں ان چیزوں کو جو ہے فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں انڈیویجولی طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے یہ اس طرح کی جو
چیزیں یہ ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے, ان چیزوں کو جو ہے پھیلانا چاہیے, لوگوں میں اویئرنیس آگاہی جو ہے اس چیز کو پھیلا دینا چاہیے. پہلے جو ہے وہ چھوٹی موٹی او ٹی سی ادویات سے کام نکل جاتا تھا, آج کل جو ہے کیوں اتنی بڑی اینٹی بایوٹکس اور اتنی ہائی ڈوز میں دے کے بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ کہ ہم ایک عرصے سے اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. اینٹی بایوٹکس کو ہم نے جو ہے غیر ضروری طور پہ بے دھڑک اتنا ہم استعمال کر چکے ہیں اس چیز کو بغیر اس کی انفارمیشن کے, کہ اب جو ہے کافی ساری اینٹی بایوٹکس جو وہ کام چھوڑ چکی ہے, یعنی وہ ریزسٹنٹ ہو چکی ہے, مزاحمت پیدا کر چکی ہے, اسے مزید جو ہے وہ انفیکشنز کے خلاف آپ یوز ہی نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ہمیں پہلے بھی سوچنی چاہیے تھی, لیکن اس سٹیج پہ بھی ہمیں اب سوچنا چاہیے, اس طرح کی چیزوں کو جو ہے ڈسکس کرنا چاہیے, آگے پھیلانا چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے فیملیز کے اندر, اگر بچے ہیں یا بڑے ہیں جو بھی ہیں, آپ کے پاس ایک سیکنڈ آپشن کے طور پہ. دیکھیں دنیا جو ہے بڑی تیزی سے نیوٹراسیوٹیکل کی طرف آ رہی ہے, ہم اس پہ کافی عرصے سے ہیلتھ اویئرنیس پہ کام کر رہے ہیں, جس میں ہم ایلوپیتھک میڈیسن کو ڈسکس کرتے ہیں, ہومیوپیتھک کو سیکنڈ آپشن کے طور پہ ڈسکس کرتے ہیں آپ کے لیے, کہ اگر آپ کے پاس ایسے جو پیشنٹ ہیں, ابھی بھی موجود ہے ایسے پیشنٹ جن کا عام جو ہے مثانے کا زخم جو ہے, یو ٹی آئی جو ہے, یورینری ٹریک انفیکشن, وہ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا, تو وہ یعنی کہ پھر ساری عمر جو ہے وہ اسی طرح لا علاج پھرتے ہیں, جبکہ انہیں یہ آئیڈیا نہیں ہوتا, آگاہی نہیں ہوتی کہ اگر آپ کے پاس اینٹی بایوٹک آپشن نہیں ہے, ایلوپیتھک میں ایک چیز کا اگر آپ کے پاس علاج نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ آ گیا, تو اب یہ جو لوگ ہیں اور اکثریت اب بنتی جا رہی ہے, تو ان کے پاس سیکنڈ آپشن کیا ہونی چاہیے. ہمیشہ سے یہ ایک اصول ہے کہ متبادل تو ہر چیز کا موجود ہوتا ہے. اگر ہم سیکنڈ آپشن کے طور پہ دیکھیں, الٹرنیٹو جو میڈیسن ہے جو پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہی ہے, لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں, اس کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں پوری دنیا میں. ہندوستان کو ہی دیکھ لیں, اتنی ساری الٹرنیٹو میڈیسن وہاں پہ جو ہے وہ چلتی ہیں. سیکنڈ آپشن کے طور پہ ہومیوپیتھک میڈیسن بہت بیسٹ آپشن ہے آپ کے لیے. اس میں نہ صرف جو ایکیوٹ ڈیزیز ہیں وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک طریقے سے, بلکہ جو کرونک کنڈیشنز ہیں, جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ کیسز ہیں, ان کا بھی آپ اچھے طریقے سے ان میں ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں. لیکن پوائنٹ جو یہاں پہ ڈسکس کرنے کا اینٹی بایوٹک اویئرنیس ویک کے حوالے سے وہ یہ کہ آج سے ہم اس چیز کو فالو کریں کہ گھر میں جو بچے ہیں ان کو بالکل ہم نے اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ استعمال نہیں کروانی. ان کو جو چھوٹی موٹی جو بیماریاں آتی ہیں چاہے بڑی بھی ہو, تو آپ جو ہے اپنی فیملی کا ایک ہومیو فزیشین رکھیں, ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو آپ فیملی فزیشین کے طور پہ رکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بچے یا بڑے جو بھی ہیں ان میں جو انفیکشنز ہیں یہ بار بار جو نہیں ہوں گے, وہ آپ کو صحت مند ملیں گے, ان میں بار بار انفیکشن کا جو اٹیک ہے وہ ختم ہو جائے گا. کہ آپ بڑی بیماریوں کے لیے بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں, ڈائبٹیز بھی ہے, کولیسٹرول کا ایشو ہے, فیٹی لیور ہے, اوبیسٹی ہے, یہ تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ خود جو ہے ہومیو پہ ٹرن نہیں ہو رہے, تو بچوں کو تو کم سے کم اس سٹیج پہ ہومیو کا استعمال کروائیں, تاکہ ان میں اس طرح کی چیزیں اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ کی چانسز جو ہے وہ کم ہو جائے. ان کو یہ جو ایشوز ہیں, یہ فیوچر میں جو ایشوز آ سکتی ہیں, یہ تو کم ہونی چاہیے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ الٹرنیٹو جو میڈیسن ہے ان کا سہارا لیں, اور چھوٹی موٹی چیزوں میں نزلہ زکام, ان چیزوں میں اینٹی بایوٹک سے آپ بچے رہیں. بہت شکریہ.